إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ رب العزت تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں، خصوصاً ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں اور ان اعضاء کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے ہمارے اوپر، ہم اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں ایک ایک عضو پر تو پوری زندگی گزر جائے گی، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ انسانی جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس میں رئیس الاعضاء یعنی تمام اعضاء کا سردار انسان کا دل ہے، اور دل کے بعد جس عضو کا مقام اور مرتبہ ہے اور جس کی اہمیت ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ زبان یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو احساسات آتے ہیں، ان کو الفاظ کا جامع یہی زبان پہناتی ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس تعلق سے ہے کہ سب سے زیادہ جو غلطی اور خطا ابن آدم سے ہوتی ہے وہ اس کی زبان میں ہے، اور ہم معاشرہ اور سماج میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ خطا انسان سے، سب سے زیادہ گناہ انسان سے جو سرزد ہوتے ہیں وہ اس کی زبان میں ہے، تو صداقت اس حدیث کی ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے۔ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں، خطبے کا وقت ہے، مختصر طور پہ انشاءاللہ میں کچھ آفتوں کی نشاندہی کروں گا جن کی وجہ سے معاشرے اور سماج میں بگاڑ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے عداوت و دشمنی کرنے لگتا ہے۔ یہ زبانی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن العادة تكثر اللسان۔ جب ابن آدم یعنی انسان صبح کرتا ہے تو جتنے اعضاء جسم کے ہیں سب زبان سے الہا و زاری کرتے ہوئے کہتے ہیں فتقول اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے تو ڈر۔ سارے اعضاء زبان حال سے کس سے کہتے ہیں؟ الہا و زاری کرتے ہوئے زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تجھ ہی سے ہیں، ہم اگر صحیح سالم ہیں تو تیری وجہ سے ہیں، یا ہمارا وجود ہے صحیح سالم تو تیری وجہ سے، ان استقمت استقمنا،
اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے زبان گوشت کی لوتھڑائی ہے، بہت نرم نازک ملائم، 32 دانتوں کے درمیان ہے، لیکن اپنی نرمی اور ملائمت کی وجہ سے اور دانتوں سے الجھنے کو ظاہر ہے کہ اگر الجھ جائے زبان تو زبان کٹ جائے گی، تو زبان جو دانتوں سے الجھتی نہیں ہے اس بنیاد پر وہ محفوظ ہے۔ لیکن یہی زبان جو بظاہر بہت نرم ہے، بہت ملائم ہے، لیکن اگر اس زبان کا انسان غلط استعمال کرتا ہے تو زبان جھوٹ بول کر کے، گالی دے کر کے، طعنہ و تشنیع کر کے، لعن طعن کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے بھی محفوظ رہے گی۔ بگڑے گا کس کا؟ زبان ٹیڑھی اس طرح ہوتی ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ اور لعن طعن وغیرہ جو زبان کی آفتیں ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے اعضاء جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پھر لاٹھیاں چلتی ہیں، ڈنڈے برستے ہیں، پتھر چلتے ہیں، اور کس کا نقصان ہوتا ہے؟ جسم کے اعضاء کا، سر پھٹتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں۔ تو حقیقت بیان فرمائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود غیبت نہیں کرتے، خود چغلی نہیں کرتے، لیکن سنتے ہیں بڑے شوق سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرو، یہ جو خبر فلاں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یا فلاں جو فلاں کے بارے میں، یا فلاں جماعت، فلاں گروہ، فلاں شخص کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو تکلیف نادانی میں پہنچا دو اور اس کے بعد جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر نادم ہونا پڑے تمہیں، تم نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کا واقعہ جب وہ خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آیا ایک شخص کی برائی کرنے لگا، عیب جوئی کرنے لگا، اس کی عیب گوئی کرنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جانتے کیا کہا؟ قال عمر ان شئت نظرنا فی امرک، اگر تم چاہو تو تمہارے اس معاملے میں ہم غور و فکر کریں، جو تم کسی کی عیب گوئی کر رہے ہو، اس کا عیب بیان کر رہے ہو، اگر تم چاہو تو اس معاملے میں ہم غور کریں کہ تم کس درجے میں ہو۔ فرمایا فَإِن كُنتَ كَاذِبًا، اگر تم جھوٹے ہو، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، تو تمہارا شمار اس آیت والوں میں ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، یہی آیت کریمہ پڑھی سورہ حجرات کی، کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے، یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کی عیب گوئی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو کیا اپنے اس قول میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تحقیق کرو۔ اگر تم جھوٹے ہو تو گویا تم فاسق ہو، اور اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، وَإِن كُنتَ صَادِقًا، اور اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ کسی اپنے مومن بھائی کی برائی مجھ سے آ کر کے کر رہے ہو، تو تمہارا شمار ان آیت والوں میں ہوگا، حماز مشاء بنمیم، حماز مشاء بنمیم۔ حماز کے معنی کمینہ، حماز مشاء بنمیم، کمینہ، عیب گو اور چغل خور۔ اگر تم سچے ہو، جھوٹے ہو تو فاسق ہو جاؤ گے، اور اگر تم سچے ہو تو تم چغل خوری اپنے بھائی کی کر رہے ہو، کمینہ اور عیب گو اور چغل خوروں میں تمہارا شمار ہوگا، اور تم اس آیت کے مصداق ہوگے۔ کتنی بہترین نصیحت، اور بڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ آج کسی کے سامنے اگر کسی کی چغلی کی جائے، غیبت کی جائے،
تو آدمی بہت دلچسپی سے سنتا ہے کہ ہاں وہ اور بتائیے ذرا، یہ اور بتائیے ذرا، اور کیا ہے اس کے بارے میں بھی سننا ہم چاہتے ہیں نا. یقین جانیے یہ جو کانوں سے غیبت سنتے ہیں اور چغلی ہم کسی کی سنتے ہیں، برابر کے مجرم ہیں، برابر کے مجرم ہیں، جو سزا چغل خور کی کل قیامت میں ہوگی. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قتات. تو سننا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ چغل خوری کرنا جرم ہے. لیکن وہ خلیفے وقت تھے، دانا بینا شخصیت ان کی تھی، انہوں نے اس کو، اور آگے جانتے کیا ارشاد فرمایا، اور اگر تم چاہے تو عفونا عنک، معاف کر دیا جائے. اس نے کہا امیر المومنین اريد العفو، میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے. لن اعود الیہ ابدا، ہرگز میں اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، میں جاری نہیں، ہرگز نہیں لوٹوں گا، میں کسی کی چغل خوری نہیں کروں گا، کسی کی عیب گوئی نہیں کروں گا. اور غیبت کے تعلق سے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا تمہارا اس انداز میں تمہارے بھائی کے بارے میں اس انداز میں ذکر کرنا جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہو، حقیقی بھائی ہو، مومن بھائی ہو، کوئی بھی ہو. ذکر کا اخاک، تمہارا ذکر کرنا اپنے بھائی کا، بما یکرہ، ایسا ذکر جس کو وہ ناپسند کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، یہ عیب اس کے اندر ہو تو آپ نے فرمایا اگر عیب ہے اس کے اندر تو یہی تو کیا ہے، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے فقط بہت ہو تو تم نے بہتان تراشی کی، اس پر الزام تراشی کی ہے. عیب اس کے اندر ہے، تم بیان کر رہے ہو، یہی غیبت ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس پر بہتان تراشی کر رہے ہو، اور یہ بھی جرم ہے. آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زبان کی حفاظت کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. ایک دو حدیث میں اس تعلق سے بیان کروں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم نے کہا جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، خیر کہے یا خاموش رہے. خیر نہیں اگر نکال سکتا اپنی زبان سے تو کم سے کم اپنی زبان پہ بند لگائے، تالے لگائے، زبان سے برا قول نہ کہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی متفق علیہ روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے دو چیز کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیز کیا ہے؟ ما بین لحیہ، جو اس کے دو داڑھوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. دو داڑھوں کے بیچ میں زبان ہی تو ہے. وما بین رجلیہ، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ. یہ ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنی زبان سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چغلی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، نام تان نہیں کرے گا، بہتان تراشی نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. شرمگاہ کے بارے میں گارنٹی دے دے، غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، حرام کاری نہیں کرے گا، زنا کاری نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ضمانت دے دیں ظاہر ہے وہ متحقق ہے، وہ چیز ٹل نہیں سکتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی گارنٹی دی اور جنت کی بشارت دی، جنت کی ضمانت دی، تو ظاہر بات ہے ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے آپ کہیے اچھی بات کہیں. یقول التی ہی احسن، جو سب سے اچھی بات ہو وہ کہیں.
ان الشیطان ینزع بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. اور فساد کا تعلق سب سے زیادہ اسی زبان سے ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ قل لعبادی تقول التي هي احسن، قل لعبادی یقول التي هي احسن، یقول التي هي احسن، میرے بندوں سے کہیے وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو. اسی طرح سے ایک واقعہ دور نبوی کا، تو عظیم شخصیتیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری عظیم شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ سفر میں تھے. عربوں میں یہ چیز معروف تھی کہ جب سفر میں کچھ لوگ نکلتے تھے تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے. اور یہ بات معروف ہے نا کہ سفر میں ہی انسان کی حقیقی پہچان ہوتی ہے. یہ قول بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کی بڑی تعریفیں، بڑا اچھا ہے، بڑا بھلا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. تو 3 سوالات کیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ تم نے اسے کوئی معاملہ کیا ہے کبھی؟ یعنی لین دین، آدمی کی پہچان اس سے ہوتی ہے نا. اگر کسی کو پرکھنا ہے تو قرض دے کے دیکھو کہ کتنے دن میں واپس کرتا ہے. یا کوئی بھی لین دین ہو، کہا نہیں. کہا پڑوس میں اس کے بسے ہوئی ہو، کہا نہیں. تو کہا سفر کیا اس کے ساتھ کبھی؟ کہا نہیں، سفر بھی نہیں کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی کی پہچان انہی 3 مقامات پہ ہوتی ہے. اچھا ہے یا برا معاملہ کر کے دیکھ لو. پڑوسی تمہارا ہے اور اچھا ہے، تمہارے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے، بہتر برتاؤ ہے، اچھا پڑوسی ہے. برا برتاؤ ہے، برا پڑوسی ہے. وہ جانب نہیں جانا چاہتے تشریح میں. یا سفر میں آدمی کی پہچان ہوتی ہے. سفر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ توشہ لے کر کے جاتے ہیں، سامان سب کچھ لونے لے جاتے ہیں. اب کھانے کا وقت ہو گیا تو ایک آدمی وہ ہے جو چپ کے کھاتا ہے تاکہ ہم سفر دیکھ نہ لیں جو سفر میں ساتھ لیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو دسترخوان پھیلا دیتا ہے، آئیے نوش فرمائیے حضرت. کوئی پریشانی کسی مسافر کو ہے، دوسرا پڑھ کر کے اس کی مدد کرتا ہے. ٹکٹ کنفرم نہیں ہو رہا، لائیے میں کروا دیتا ہوں. معمولی سی بات ہے. پہچان یہاں ہوتی ہے. کہا اب ان تینوں چیزوں میں اس نے اس کو نہیں پرکھا. فرمایا تو شاید تم نے مسجد میں زیادہ آتے جاتے دیکھ لیا اس کو. معلوم کیا ہوا کہ مسجد میں جو زیادہ آتا جاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاق کا اتنا اچھا بھی ہو. اور اس کو آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا. خواتین کے لیے بڑی عبرت ہے اس حدیث میں. تہجد گزار ہے، نفلوں کے اہتمام کرنے والی ہے، فرائض کے اہتمام کرنے والی ہے، لیکن زبان کی ٹیڑھی ہے. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. یا من اہل النار، ایسی عورت جہنمی ہے. کب کہا آپ نے؟ جب کہا گیا آپ سے زبان کی ٹیڑھی ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے. فرمایا لا خیر فیہا. دوسری عورت کا ذکر ہوا جو صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے. صحابہ نے کہا کہ نوافل کا اہتمام اتنا نہیں کر پاتی لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، پڑوسیوں کو اس کی زبان سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. اب دیکھیں یہ تو عظیم شخصیتیں ہیں. دور نبوی کا واقعہ ہے. سفر میں ایک شخص خدمت میں لگا ہوا ہے کھانا وانا پکانے کے لیے اور درست کرنے کے لیے. سو گئے، وہ بھی سو گیا. یہ عظیم شخصیتیں دو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پہلے بیدار ہوئے اور وہ سو رہا تھا جو خدمت میں مامور تھا. کہا کتنا سوتا ہے یہ، سفر کو گھر سمجھ لیا اس نے. بھئی اب سفر میں
یہ حضرت گھر سمجھ کر کے پڑے ہوئے سو رہے ہیں. وہ شخص بیدار ہوا تو اللہ کے وسلم کے پاس اس شخص کو ان دونوں عظیم شخصیتوں نے بھیجا. کہا کچھ شوربہ وغیرہ اللہ کے وسلم کے پاس سے جا کر کے لے آؤ. وہ گیا. آپ نے فرمایا ان دونوں سے کہہ دو کہ انہوں نے تو کھا لیا گوشت. شوربہ کس کا مقبار ہے؟ تو کھا چکے. ان کے دانتوں نے انیاب کا لفظ ہے, گوشت بموڑ لیا ہے, کھا لیا ہے. اس نے آگے کہا بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو کھانا نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے رسول کے, فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. قرآن کہتا ہے نا, قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں کا بعض بعض کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں کا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر تم ناپسند کرو گے. کہا تم نے اپنے بھائی کی اس کی غیبت کی کہ کتنا سونے میں گھر سمجھ لیا ہے, کتنا سو رہا ہے. وہ سو رہا تھا نا, جگ رہا ہوتا تو شاید غیبت نہ ہوتی, لیکن اس کو تو پتا نہیں کہ میرے پیچھے ان دو عظیم شخصیتوں نے کیا کہا. ظاہر ہے صحابہ کرام اور میں اتنی افضل شخصیتیں, ان کا اللہ کے رسول اللہ سے مغفرت طلب کر دیجئے. ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. آپ جو ہے استغفار فرما دیں. آپ نے ان کے لیے استغفار فرمایا. تو صحابہ ایسے ہوتے تھے انجانے میں. ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کے غیبت نہیں کی. جو ہوتا ہے نا کہ آدمی اگر کوئی بات آتی ہے تو انجانے میں کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے کسی کے تعلق سے. یہ جو اس شخص کے تعلق سے ان دو عظیم شخصیتوں کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے, اس کو بھی ناپسند کیا گیا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت سے تعبیر فرمایا اور گویا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو میرے بھائی یہ زبان اللہ نے جو دی ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے. سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, جھوٹ سے دور رہنا چاہیے. غیبت ہے, چغلی ہے, یابا گوئی ہے, دور رہنا چاہیے اسے. آج ہمارے یہاں کیا ہے, موبائل ہاتھ میں, اسمارٹ فون آ گیا ہے تو مت پوچھیے. پہلے ہم یہ آیت پڑھتے تھے سورہ قاف کی, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آج بھی پڑھتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے رہیں گے. پڑھنا چاہیے کہ جو انسان اپنی زبان سے کچھ بھی منہ سے نکالتا ہے, یہ فرشتے جو نگراں ہے, تعینات ہے, اس پر متعین لکھنے کے لیے لکھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا, ہمارا ایمان پہلے بھی ہے, اب بھی قیامت کی صبح تک مومنوں کا ایمان رہے گا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں, جو کچھ ہم بولتے ہیں, جو کچھ حرکت کرتے ہیں, یہ اللہ کا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے, حدیث پیش کرتے تھے. اللہ رب العزت نے انسانوں ہی سے ایسی چیز کی ایجاد کروا دی کہ اب بہت زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ موبائل جو اسمارٹ فون ہے, یہ آدمی سوچتا ہے کہ صرف انگلی ہی چل رہی ہے. میرے بھائی یہ سارے اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد, کان ہے, آنکھیں ہیں, دل ہے, سب سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. سب سے سوال ہوگا, ایک ایک عضو سے سوال ہوگا. یہ انگلیاں جو حرکت میں آتی ہیں ان سے سوال ہوگا. موبائل پہ جو ہم فحش فلمیں دیکھتے ہیں ان کا سوال ہوگا. جو گانے سنتے ہیں ان کا سوال ہوگا. اور چیٹنگ جو کرتے ہیں, دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں زبان سے, تو زبان تو استعمال نہیں کیا ہے, برائی تو کر رہے ہیں, کسے کر رہے ہیں, لکھت کر رہے ہیں, یہ اور ریکارڈ میں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ریکارڈ میں آ رہی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضا میں ایسی مقناطیسی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں سب محفوظ ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ نے دماغ دیا, انسان نے کیچ کر لیا. لاکھوں میل کی دوری پہ بیٹھے ہوئے سیکنڈوں میں اپنی بات ہم دوسرے تک آج پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا, اپنے آپ میں تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی ایجاد کردہ چیز ہے, اور اس ایجاد کردہ چیز سے تم جو کچھ چھوڑ رہے ہو اس کے ذریعے سے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, اللہ کا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. تب تو نہیں بچ سکتے. کتنے مقدمات ایسے آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے, فلاں نے فلاں کو واٹس ایپ کیا تھا, یہ دیکھو یہ ہے دلیل ہے. یہاں دلیل اگر یہ چل جاتی ہے تو کہا اللہ کے ہاں, اللہ کی عدالت میں دلیل نہیں چلے گی؟ بے شک چلے گی.
تو اپنے لیے ہم برا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کر رہے. جو کچھ کہتے، جو کچھ لکھتے اور جو کچھ برائی سنتے اور اس پر خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے نکیر کرنے کے، ٹوکنے کے کہ بھئی یہ غیبت ہے، ایسا نہ ہو. کئی واٹس ایپ گروپ سے تو اس لیے لیفٹ ہونا پڑتا ہے کہ آدمی دینی بحث کرتے کرتے گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. مناظرہ چل رہا ہے، پتہ چلا ایک صاحب گالی دینے پہ اتر آئے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیں گے، اپنے قلم کو محفوظ رکھنا چاہیں گے، اپنے حروف کو، اپنی بولیوں کو محفوظ رکھنا چاہیں گے، وہ لیفٹ ہی ہو جائیں گے اس گروپ سے. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ اس گروپ میں بنے رہے. رمضان جو مہینہ گزرا ہے اس سے پہلے 2 دن پہلے ایک صاحب سے میرا مناظرہ ہوا تقلید شخصی کے تعلق سے، بہت خوشگوار ماحول میں. اس کی تعریف بہت لوگوں نے کی، 2 دن 2.5 گھنٹہ کر کے یا 3 اور 2 گھنٹہ کر کے. اور کتنے لوگ الحمدللہ صحیح العقیدہ ہوئے. اسی پر اعلان کیا واٹس ایپ پہ کہ فلاں کے پاس دلائل ہیں. وہ جو بات کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں، اور یہ مفتی صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کتنے لوگ لیفٹ ہو گئے اور بعد میں لوگ گالم گلوچ میں اتر آئے. تو ہم لوگوں کا ایسے گروپ میں کیا کام ہے جہاں گالم گلوچ ہونے لگے؟ ایک حق بات کہنا تھی، کتاب و سنت کے دائرے میں دلیل دی ہم نے، اور بہت خوشگوار انداز میں جناب محترم مفتی صاحب حفظہ اللہ کہہ کر کے ہم خطاب کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گالم گلوچ دیتے تھے یا برا کہتے تھے. یہ دلیل ہے، یہ دیکھیے، یہ ہم اس کی شان بھیج رہے ہیں، یہ دیکھیے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے. اب دیکھ، بے شک یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے دین کی تبلیغ کا، دعوت کا، لیکن اسی کو اگر گالی گلوچ کے لیے آمادہ ہو جائے آدمی، اور دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لوگ غلط ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو کوئی حق پر کہنے والا ہو، اگر زبان کو ٹیڑھی استعمال کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی بھی کتی کھینچی جائے گی. اور جو اگرچہ حق پر نہیں ہے اور اس کی زبان ٹیڑھی ہے تو دونوں چیزوں کا مجرم ہے. ایک تو وہ باطل پر ہے اور دوسرے گالی بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. دونوں کے بارے میں اس کا معاملہ ہوگا، کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری آپ کی زبانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے کانوں کی، ہمارے دل کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہاتھ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں جو بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی طبیعت پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. سعود بھائی کے والد ظہور احمد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے بیمار بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، موحد مومن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم جانے لگے تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ جاری ہو. اللہ رب العزت یقیناً ہم بہت گنہگار ہیں لیکن تیرے در سے مایوس نہیں ہیں. اللہ تجھے تیری توحید کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوسروں کو معاف فرما. اللہ اگر ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی بھائی کو دلی تکلیف ہوئی ہو تو اللہ ہم اس سے معافی کے طلبگار ہیں، تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ رب العزت ہم میں جو لوگ بیمار کو شفا عطا فرما، جو قرضدار کوئی آسان سے سبیل فیدا فرماتے ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں محبت ہے. اللہ اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزتوں کا آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں جن کے والدین یا والدین میں سے جو حیات ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے. ہمیں جن کے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی اگر وفات ہو چکی ہے تو ان کی بات مغفرت فرما. اللہ رب العزت جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا فرمایا، اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا پا کر کے جنت میں بھی اکٹھا رہیں. اللہ ہمیں ایک بنا نیک بنا. ہمارے دلوں میں اگر کوئی قلبی بیماری ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اللہ تمام ان قلبی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن و تابناک توحید سے فرما دے. اللہ ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اللہ ہمارے دل میں اپنا ہی خوف بسا، دیگر لوگوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ رب العزت جب اس دنیا سے ہم جانے لگے تو ہمارے لبوں پہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا جاری ہو. آمین. تقبل بارک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.